عورت ہو، یہود کی عورت ہو، ان کی فطرت میں اللہ نے شرم کو رکھا ہے، ان کی فطرت میں اللہ نے حیا کو رکھا ہے. وہ بھی اگر ان کو آزادی دے دی جائے وہ گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کریں گے، وہ چہرہ دکھانا پسند نہیں کریں گے. جتنی عورتیں ہندوستان کے اندر ہو یا پوری دنیا کے اندر ہو اپنی عزت کا نیلام کرتے ہیں، شرم و حیا کا سودا کرتے ہیں، آپ ان کو قسم دے کر پوچھیں اپنے گھر کی کوئی مجبوری بتائے گا، کوئی تنگدستی بتائے گا، کوئی خامن کی نافرمانی بتائے گا، کوئی اولاد کا بچھڑنا بتائے گا. کوئی عورت اپنے ارادے سے اپنی شہوات کی تکمیل کے لیے اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی. حالات اس کو ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ جبرن اپنے سینے پر پتھر رکھ کر اپنے دل و دماغ کو کنٹرول میں رکھ کر قابو میں رکھ کر بطور مجبوری کے وہ اس دھندے کے اندر اترتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے خون کے قطرے قطرے کے اندر شرم کو رکھا ہے، حیا کو رکھا ہے، عصمت کو رکھا ہے، عفت و پاک دامنی کو رکھا ہے. لیکن کتے اور خنزیر کھانے والی قوم، چوہے کھانے والی قوم، بندر کھانے والی قوم، حرام کے گوشت کو کھانے والی قوم، حرام کی فطرتیں جب ان کے اندر پیدا ہوئی اور ان کے اندر حرام کی طبیعتیں پیدا ہوئی، ہر طرف وہ عورت کو چاہتے تھے کہ کنڈکٹر ہو وہ لیڈیز ہو، ڈرائیور ہو لیڈیز ہو، رکشہ چلانے والی ہو وہ لیڈیز ہو، ریسیپشن والی ہو وہ لیڈیز ہو، نرس ہو وہ لیڈیز ہو، وہ ڈاکٹر ہو وہ لیڈیز ہو. اس سور کھانے والی قوم نے، حرام کھانے والی قوم نے جب یہ اپنے گھروں سے نکلی یہ قوم، اس کو عورت نظر نہیں آتی تھی. سور کی طبیعت، کتے کی طبیعت، حرام کی طبیعت اس کے شہوات کے اندر آگ لگاتی تھی. تو کم سے کم آخری درجہ یہ تھا کہ عورت کے سینے کو دیکھ کر، عورت کے جسم کی بناوٹ کو دیکھ کر، عورت کی آواز کو سن کر، عورت کے چہرے کو دیکھ کر، عورت کی پاکانی کی جگہ کو دیکھ کر اپنی شہوات کی آگ کو بجھاتا. لیکن عورت اسے دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی. تو چنانچہ اس نے ایک نعرہ دیا، عورت کو آزادی دو، عورت کو پارلیمنٹ میں لے کر آؤ، عورت کو حکومت میں لے کر آؤ، عورت کو سیاست میں لے کر آؤ، عورت کو تجارت میں لے کر آؤ، عورت کو کاروبار میں لے کر آؤ. اللہ نے مرد اور عورت کو انسان بنایا، مرد آگے کیا بڑھے اور عورت پیچھے کیا رہے. دونوں ایک بیل کے سواری ہیں اور دونوں ایک سواری کے سوار ہیں. ہم ان میں تفریق نہیں کرنا چاہیے. پیدا کرنے والے اللہ نے دونوں کے ہارمونز میں، دونوں کی طبیعتوں میں، دونوں کی مزاجوں میں اور دونوں کے خون کے دوران میں، دونوں کے دماغ کی بناوٹ میں جب شریعت مطہرہ نے یہ کہا کہ جہاں دو عورتوں کی گواہی